بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان کا مضمون ہے ریا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا دار اور رند مشرب آدمی جس قدر کے دراصل وہ بد ہیں، اس سے زیادہ اپنے طے و بد بناتے ہیں۔ دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔ وہ تو دینداری کی ذرا ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و تماش بینی اور لچ پنے کی باتوں کی، جن کو دراصل انہوں نے کی بھی نہیں، گپیں اڑاتے ہیں۔ اور یہ حضرت بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردے میں چھپاتے ہیں اور ٹکٹی کی اچھل میں شکار کھیلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں قسم کا آدمی چند برے نہیں ہیں، مگر ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں جو ان دونوں قسموں سے علیحدہ ہے۔ انہیں کا کچھ ذکر میں اس تحریر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بناوٹ ایک اور ہی عجیب قسم کی ہے، اور وہ اپنی بناوٹ سے دنیا کے لوگوں ہی کو فریب نہیں دیتے، بلکہ اکثر خود آپ بھی دھوکہ میں پڑتے ہیں۔ وہ بناوٹ خود ان کے دل کے حال کو چھپاتی ہے۔ جس قدر کہ وہ در حقیقت وہ نیک ہے، اس سے زیادہ ان کو نیک جتاتی ہے۔ پھر تو وہ لوگ یا اپنی بدیوں پر خیال ہی نہیں کرتے یا ان بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں۔ مقدس داؤد نے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس برائی سے پناہ مانگی ہے اور اس طرح پر خدا کی مناجات کی ہے: کون اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے؟ تو ہی مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ جو لوگ اعلانیہ بدی کرتے ہیں، اگر ان کو بدیوں اور گناہوں سے بچانے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے، تو وہ لوگ جو در حقیقت موت کی راہ چلتے ہیں، اپنے طے نیکی اور زندگی کے راستے پر سمجھتے ہیں، کس قدر رحم کے لائق ہے اور کتنی نصیحت کے محتاج ہے۔ بس میں چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ ریا جو دل کے کونوں میں چھپی ہوتی ہے، جن کے چھپے رہنے سے انسان اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا، معلوم ہو سکے۔ عام قاعدہ تو اس کے لیے ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں کو جو ہماری ہدایت کے لیے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانچیں اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص زندگی سے مقابلہ کریں جس نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم واحد، اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، پس میرے پاس وہی آتی ہے تمہارے پاس وہی نہیں آتی ہے، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، اور جو اس درجہ کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن نہیں، جس کی زندگی ہماری زندگی کے لیے نمونہ اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے بڑا ہادی اور بہت بڑا دانا استاد ہے۔ ان دونوں قاعدوں کی برتنے بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہے۔ کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہے اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو بن ہوئے رہ نہیں سکتے، اور کچھ زمانے گزرنے سے ٹھیک حالت اور کیفیت ان واقعات کی گزرنے پر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے برخلاف اگلے مسلمان مصنفوں کے صرف انہی قاعدوں کے بیان کرنے پر میں اکتا نہیں کرتا بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔ اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارا دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں، یا تو ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے یا ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں، یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے، کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارا عیب نکالتا ہے، گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے، مگر اکثر اس میں کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔ تانبہ شد چیز کے مردم نگویند چیز ہا، جب تھوڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوست ہمیشہ اپنے دوستوں کی نیکیوں کو
بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو، اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے، مطلب مطلع کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے طعنوں کی سبب ان عیبوں پر چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے ملنا چاہیے۔ دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدے سے خیر نہیں، اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ دشمن از دوست نا سے ترست اے جس نکوی نا گوید وین جز بدی بہوید، کہ دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہے اس لیے کہ وہ دوست سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا، اور دشمن سوائے برائی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے، اس میں نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں، اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہے وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔ علی ھذا القیاس اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھانا چاہیں کہ ہم کیا ہیں، تو ہم کو اسی بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب وہ تعریف کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہے۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رائیوں کو جو ہماری نسبت ہے پسند کرتے ہیں، اپنی طے بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اس کے مقابلہ میں ان تمام رائیوں کو نہیں مانتے۔ ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے، مگر حقیقت اس کی نیکی مشتبہ ہے، زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی رائیوں کو بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ جو ہم میں سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو عقل مند اور نیک دل ہے، جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں، مخالفت ہم میں سے اختلاف رکھتے ہیں جو عقل مند نیک دل ہیں، اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اس دلی نیکی سے جس کے سرچشمہ کی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے، اختلاف کیا ہے، یا کسی بیرونی وباء یا پابندی، رسم و رواج اور تعصب و تقلید نے ان کے دل کو پھیرا ہے، کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو نہایت ہی بے قدر ہوتی ہے۔ جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ سرگرمی یا تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہے، اور فی نفس ہی نہایت ہی بری ہے، گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے نہایت مشہور ہیں، مگر نہایت لغو اور نرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کی جرگاری ہے۔ میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی گناہ سے پاک ہوں۔ اسی طرح ہم کو ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہے، جس میں ہماری دنیوی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہی باتیں ہیں جن سے کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیاں لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبوں کی بھی ترغیب ہو، اس کے کرنے میں عقل مند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوئی ہوگی۔
ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبوں کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو کہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے، جس دین کے ہمارے بھیدوں کو جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا، جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں، تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بانی اسلام نے جب ہم کو یہ سکھایا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کی چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اس ریاکاری کی برائی کو ہم کو بتلا دی۔ جیسے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خوب اپنے آپ کو ہی فریب میں ڈالتا ہے، داؤد علیہ السلام بھی اپنی مناجات میں اس ریاکاری کے خوف کو، جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے، جہاں اس نے کہا ہے: اے خدا، مجھ کو جانچ، میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ، میرے خیالوں کو دیکھ، مجھ کو بخوبی پرکھ کہ میں کس برائی نے راہ لی ہے، میں کس برائی نے راہ کی ہے، اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ قائم رہے۔ یہ میرا ویڈیو ہے، یہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا تو ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔